12 बजे खाना, 1 बजे अजान, 1:30 बजे آپ لوگ قریب ہو جاؤ بس، مل مل کے بیٹھو. یہ جتنا مجمع ہے وہ سب مل مل کے سب کو بٹھاتا ہے جب بات کرتا ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم قابل احترام بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک دن جو پہلے بھیجا ہے، آپ حضرات اجتماع کی پہلی عید ہے. جب پہلی عید صحیح لگتی ہے اس پر ساری کی ساری دیوار تعمیر ہوتی ہے. اگر پہلی عید اگر صحیح ہوتی ہے تو ساری کی ساری دیوار صحیح ہو جاتی ہے. اور اگر اجتماع کی اور دیوار کی اگر پہلی عید ہی اگر اسی کو صحیح ترتیب سے لگانی پڑے، صحیح جوڑنی پڑے تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کہ ہمارے بزرگوں نے ایک خطہ وار جماعت بنائی ہے. ایک دن پہلے آئے ہیں، ٹھنڈی رات میں آپ نے یہاں قیام کیا ہے. تو ہمارے آنے کے مقاصد ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو میزبان ہیں، میزبان. اور جو مجمع ظہر کی نماز کے بعد آئے گا، عصر کی نماز کے بعد آئے گا، یہ مجمع ہمارا مہمان ہے. اگر میزبان ہی بے فکر ہو جائے تو مہمانوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ خطے وار جماعت جتنے بھی ساتھی مسجدوں سے آئے ہیں، حلقوں سے آئے ہیں، یہ تو ہر حلقوں کے کریم ساتھی ہیں، حلقوں کے ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں، فکر مند ساتھی ہیں. ان کو جوڑنا، بار بار ان کے سامنے اعلان کرنا یہ غیر مناسب بات ہے. ہماری ذمہ داری کے ہمیں معلوم تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کی مجلس بھی ہمارے سامنے آئی اور یہ 10 بجے کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں سارے کام بتائے جاتے ہیں، سارے کاموں کی رہبری کی جاتی ہے اور ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کیا دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا وعدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا بشارتیں ہیں، کیا انعام ہے، ان باتوں کو سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو آدمی کے جذبے بنتے ہیں،
آدمی کے دل زندہ ہوتے ہیں، اس کے جسم کو بھی طاقت ملتی ہے، اس کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو ہمارا مجمع ہے یہ خطے وار جماعتوں کا مجمع ہے۔ مختلف قسم کی جماعتیں ہمارے ہاں کام کر رہی ہیں اور مختلف قسم کی جماعتوں کو ذمہ داری مشورے سے سونپی گئی ہے، لیکن تمام کو اجر جو ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برابر ملے گا۔ ایسا نہیں صرف پنڈال میں جو لوگ بات سنتے ہیں ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں کہ سکینہ آسمان سے اترتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور فرشتوں کی قطار در قطار ان کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ مجلس میں بیٹھنے والوں تمہاری مغفرت کر دی بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ صرف فضیلت پنڈال میں جتنے بھی ہمارے بزرگوں کے بیانات ہوں گے یہ بیان سننے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مشورے سے مجمع جہاں جہاں بھی جس جس علاقے میں کام کر رہا ہے ان کو جو جو ذمہ داری سونپی ہے، جس جگہ پر مجمع کو ذمہ داری ڈالی ہے، اپنی ذمہ داری کو یکسوئی کے ساتھ پورا کرنے پر یہ سارے کے سارے وعدے ان کے ساتھ بھی ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں ہیں، جو عربی کا مشہور مقولہ ہے المعونۃ علی قدر معونہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے۔ جو بندہ ذمہ داری کو پورا کرتا رہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں اترتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو ذمہ داری پر اٹھایا، اور ذمہ داری کے پورا کرنے پر تم کو کیا ملے گا اس کی بشارتیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ نے سنی، تو صحابہ ہر حال میں ذمہ داری کو پورا کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے وعدے ہیں اور بشارتیں ہیں ذمہ داری کے پورا کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے بھائیوں ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کل ایک رات اللہ کے راستے میں گزاری، ابھی تو ہمارے مہمان بھی نہیں پہنچے، ہمارا مجمع بھی نہیں پہنچا، اور سردی کی کڑکدار سردی میں آپ نے رات گزاری، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا ملا یہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ایک صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کے سامنے آئی، جس جماعت کے ذمہ دار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شام کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کیا رات ہم یہی گزار لیں اپنے گھروں پر اور فجر کی نماز کے بعد جلدی سے ہم نکل جائیں گے اللہ کے راستے میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری رات جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں گزرے؟ الا تحبون ان تبیت خریف من خرائف الجنہ، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہاری رات جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں گزرے؟ اللہ کے راستے میں رات کو گزارنا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ میں رات گزارنے کے برابر ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی کی حدیث پر ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جنت کے باغیچے میں اللہ کے راستے میں رات کو گزارا ہے۔ یہ فضائل ہے، فضائل۔ اگر تم صبح میں نکلو گے تو تمہاری نسبت تمہارے گھروں کے ساتھ ہوگی، اور اگر رات کے وقت ہی نکلو گے تو تمہاری رات جنت کے باغوں میں گزرے گی۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک لکھا ہے لموقف ساعۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کا ٹھہرنا، تھوڑی دیر کا ٹھہرنا، لیلۃ القدر کی رات ہو، مسجد حرام ہو، بیت اللہ کے سامنے شب قدر کی رات میں رات گزارنے کی زیادہ اللہ کے راستے کی ایک گھڑی بہتر ہے، ایک گھڑی کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے مجمع کو ذمہ داری پر اٹھایا تھا۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرمایا کہ آپ کو رات کو چوکی داری کرنی ہے۔ یہ ہوتی نا ہماری چوکی داری کی جو جماعت ہوتی ہے، یہ چوکی داری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چوکی داری کرنا یہ خدمت ہے، اور خدمت کا اتنا بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ سامنے والے تم کو مورچے کو سنبھالنا ہے۔ مورچہ بولتے ہیں سرحدی علاقے کو، بارڈر کو، کہیں کوئی دشمن اندر گھس نہ جاوے۔ تو ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں تیار ہوں۔
ان کا نام حدیث پاک میں انس ابن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ صحابی اپنے اونٹنی پر بیٹھے اور وہاں سرحد پر حفاظت کے لیے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ پوری رات ہو گئی، فجر کی اذان کا، فجر کی جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہارے سوار کا کیا ہوا جو رات کو میں نے نگرانی میں چوکیداری میں بھیجا تھا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارا سوار آئے گا۔ ابھی آپ اتنا کہنے ہی والے تھے کہ سامنے سے جھاڑیوں کے درمیان سے وہ سوار اپنے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے سوار ہوتے ہوئے حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلا سوال کیا رات تمہاری کیسی گزری؟ کیا تم اپنی ذمہ داری کو تم نے پورا کیا؟ کیا تم نے تمہارا کوئی ذاتی کام تو نہیں کیا؟ ذاتی کام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ نے مجھے رات کو چوکیداری کی بات کی، میں پوری رات اونٹنی پر بیٹھ کر چکر لگاتا رہا صرف ایک نماز کے پڑھنے کے لیے اور اپنی قضاء حاجت کے لیے میں نیچے اترا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اپنے ذاتی کام میں بالکل نہیں لگا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن جن جماعتوں کو جو جو ذمہ داریاں سونپی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا یکسوئی کے ساتھ، پرب والوں کی ذمہ داری الگ ہے، استقبال والوں کی ذمہ داری الگ ہے، چوکیدار والوں کی ذمہ داری الگ ہے، بیت الخلاء کی صفائی کرنے والوں کی ذمہ داری الگ ہے، پنڈال کے اندر کی صفائی کی ذمہ داری، پنڈال کے باہر کی صفائی کی ذمہ داری، یہ جتنی بھی ذمہ داریوں کی جماعتیں جتنی بنائی ہیں یہ تمام کی تمام جماعتیں اپنی اپنی ذمہ داری کو یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے پورا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا قد اوجبت کہ تم نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ ہمارے چوکیدار والے سنیں کتنی جو یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف اللہ کے راستے میں ایک رات چوکیداری کرنے پر آپ نے ان پر جنت کا وجوب بتلایا۔ قد اوجبت لک کہ تو نے اپنے آپ پر جنت کو واجب کر دیا۔ پھر آگے کی بات بتائی اگر تو کوئی نفل عمل بھی نہ کرے، نفل عمل نہ کرے تو بھی تیرے لیے گنجائش ہے، اللہ نے تیرا نام جنت کی فہرست میں لکھ دیا ہے۔ اللہ کے راستے میں رات گزارنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازے کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو عمر فاروق نے فرمایا لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ حدیث پاک میں صراحت کا جملہ ہے فإنما هو رجل فاجر، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس آدمی کی زندگی کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے، آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے پوچھا اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ مرنے والے کا تم نے کوئی عمل دیکھا ہے، کوئی نیک عمل دیکھا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہم نے ان کا ایک نیک عمل دیکھا ہے انہو حرس فی سبیل اللہ، حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ہماری جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی تھی اور اس مرنے والے نوجوان نے اللہ کے راستے میں رات کی چوکیداری کی تھی، رات کو نگرانی کی تھی، پوری جماعت آرام میں تھی، ہمارے سواریوں کی چوکیداری کی، ہمارے سامان کی چوکیداری کی۔ تو آپ نے فرمایا صفے بناؤ، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دنیا سے فراغت ہونے والے صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ اس کے جنازے پر پہنچے اور آپ نے کہا اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ، میرے نبی نے فرمایا تیرے ساتھیوں کا تیرے بارے میں یہ گمان ہے کہ تو جہنمی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا نبی ہو کر تجھے گواہی دیتا ہوں کہ تو جنت والوں میں سے ہے، کہ تو جنتی ہے۔ حالانکہ اس کی زندگی میں کچھ مسائل تھے، اور عمر فاروق جیسے صحابی کہنے والے کوئی ہوا میں تیر نہیں اڑایا تھا، بلکہ ان کے پاس تو پکی خبریں ہوتی ہیں، معتمد بزرگ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، جن کے لبوں پر فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اتنے بڑے صحابی جب ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھاویں، ہم لوگ ان کو غسل بھی دیں گے، ان کی نماز جنازہ ہم پڑھا لیں گے، آپ کی جیسی اتنی بڑی شخصیت، نبیوں کی سردار آپ کا منصب ہے، اور آپ ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھاوے مناسب نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی چوکیداری پر اور اللہ کے راستے میں جاگنے پر
اتنی بڑی بشارت سنائی کہ تیرے ساتھی تیرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، لیکن اللہ کا نبی تیرے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ تو جنتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی زندگی کے اندر کچھ مسائل ہوں گے، کوئی کمی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی صرف ایک چوکیداری کرنے پر اور نگرانی کرنے پر اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے پر آپ نے ان کو جنتی بتایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماع کے موقع پر جو ذمہ داریاں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہم کو سونپی ہیں، ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں سے فرمایا، بھئی یہاں رات کو چوکیداری کرنی ہے، رات کو نگرانی کرنی ہے، دشمن کا خطرہ ہے۔ دو صحابی کو فرمایا، دو صحابی وہاں رات کو جاگ رہے تھے، برابر چوکیداری کر رہے تھے۔ ایک صحابی کو آپس میں مشورہ کیا کہ میں جب دونوں جاگیں گے تو ایک کام کرو، میں جاگتا ہوں، تم تھوڑا سا آرام کر لو، جب مجھے آرام کا تقاضا ہوگا تو تم کو جاگنا ہے۔ مشورہ ہو گیا۔ جو صحابی سوئے ہوئے تھے اور ایک صحابی جاگ رہے تھے، دیکھا میں کھڑے کھڑے صرف جاگتے جاگتے کیا کروں گا، لاؤ میں نماز پڑھنا شروع کر لوں، اور نماز کی نیت باندھ لی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ صحابہ کی زندگیوں میں عملوں کا شوق تھا، وہ وقت کے بڑے پابند تھے اور وقت کے بڑے قدردار تھے۔ جیسے آج ہمیں مال کا شوق ہے، ہمیں چیزوں کا شوق ہے، صحابہ کی وہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کی مبارک محنت سے فرمائی تھی کہ صحابہ کے اندر عمل کرنے کا شوق تھا، نیکی کرنے کا شوق تھا، اپنے وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنے وقت کو وصول کرتے تھے۔ جیسے ان صحابی نے نماز کی نیت باندھی، نماز کی نیت کے باندھنے کے بعد کہیں سے تیر آیا جو ان کے بدن میں چبھ گیا، خون گر رہا ہے، دوسرا تیر آیا پھر بھی خون بہہ رہا ہے، اور جو تیر ہوتے تھے وہ لوہے کے تیر ہوتے تھے، یہاں تک کہ تیسرا بھی تیر آیا، ان کے بدن خون سے تربتر ہونے لگا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ خون کی حالت میں نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی، یا علماء اور فقہاء کے درمیان کا مسئلہ مختلف بھی ہے، لیکن میں ایک بات ذمہ داری کی بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نماز کو اگر میں پڑھتا رہوں گا، خدا نخواستہ بار بار اگر میرے پر تیر لگتے رہیں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا، تو ذمہ داری ادھوری ہوگی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے مورچہ سنبھالنے کے بارے میں کہا ہے اور مجھے ذمہ داری پر یہاں کھڑا کیا ہے۔ اپنے ساتھی کو جگایا کہ بھائی اٹھ جاؤ۔ ان ساتھی نے دیکھا کہ ان کا تو بدن خون سے تربتر ہے اور ان کے بدن پر تو تین تیر لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا بھائی تو سویا ہوا تھا، میں فارغ تھا، میرے دل میں سوچا ابھی وقت ہے، لاؤ میں اللہ کے سامنے عبادات میں کھڑے ہو جاؤں اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کا تعلق بناؤں اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کی لذت کو اپنے قلب میں حاصل کروں۔ اس میں نماز کی نیت باندھ لی، لیکن ایک تیر آیا، میں نماز پڑھتا رہا۔ مجھے نماز کے پڑھنے کا اتنا شوق تھا اور نماز کے پڑھنے میں مجھے اتنا اللہ کا قرب مل رہا تھا کہ میرا دل نہ چاہا کہ میں نماز کو توڑ دوں۔ پھر دوسرا تیر آیا، تیسرا تیر آیا، میں نے سوچا اگر بار بار تیر آتے رہے اور میں اگر شہید ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جس ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ہم کو کھڑا کیا ہے، اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں ہوگی تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں نے نماز کی نیت، نماز کو مختصر کر کے نماز کو پورا کر لیا، ورنہ اگر مجھے ذمہ داری پر اگر میں نہ ہوتا تو مجھے عمل کا اور نماز کا اتنا شوق تھا کہ میں اپنی جان کو اللہ کے راستے میں شہید کروا دیتا، لیکن نماز کو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ صحابہ کرام کے مجمع کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ ذمہ داری کے پورا کرنے پر کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت معین الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ والی مسجد میں تھے، نظام الدین میں، اور گشت شروع میں کام بالکل نیا نیا تھا، کام کی ابتدا تھی، کچھ میواتی لوگ مرکز میں ہوتے تھے، ابھی تو دہلی میں بھی کام شروع نہیں ہوا تھا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پڑوس کے ملکوں کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، فیصل آباد کے تھے، حضرت کو استقبال میں کھڑا کیا۔ یہ جو ہماری استقبال کی جماعتیں، ہماری جو استقبال کی جو ہماری جماعتیں ہیں، آنے والے مجمع کا استقبال کرنا، آنے والے مجمع کے سامنے استقبال کرنا، تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ استقبال میں تھے۔ ابھی اس زمانے کی طرح تو ماحول نہیں بنا تھا کہ جب جماعتیں گشتے میں نکلتی ہیں تو لوگ جماعتوں کے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں، یا نقد ساتھیوں کو لے کر مسجدوں میں لایا جاتا تھا۔ بہت دیر سے استقبال میں کھڑے تھے تو دل میں سوچا ابھی کوئی آ نہیں رہا ہے، لاؤ میں عوامین کی 6 رکعت نماز پڑھ لوں۔ عوامین کی نیت باندھ لی، وہ شوق تھا
बुजुर्गों की सोहबत की बरकत से और दावत की मुबारक मेहनत को अपने दिलों में लेने की वजह से उनकी जिंदगियां अमल पर पड़ी थी कि वक्त की कदर करते हुए अमल करने का जी चाहता था कि मैं अमल को करके मैं अल्लाह का कुर्ब को हासिल करूं। हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर मर्ग पर है, बीमार है, और एक साथी मस्जिद के अंदर आया और मस्जिद में आने के बाद इधर उधर उसने देखा और चला गया। जैसे मौलवी साहब ने देखा कि एक साथी मस्जिद में, बंगले वाली मस्जिद में आया है, तो हजरत ने कहा भाई है कोई इंसान जो उसकी मुलाकात करे, उसका इस्तकबाल करे। तो हजरत मुफ्ती साहब तो नमाज में मशगूल थे, मौलवी साहब चारपाई से खड़े नहीं हो सकते थे। अंदर दिल में दर्द था, उम्मत को दीन पर लाने का और दीन के मिटने का दर्द था। मेरी मस्जिद में कोई इंसान आया है, कोई इस्तकबाल में मौजूद नहीं है। जैसे वो साथी मस्जिद से बाहर चला गया, हज़रत मौलवी साहब की तो आंखों में आंसू थे, तड़प रहे थे अंदर मस्जिद में बैठे बैठे। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब नमाज के बाद आए कि हजरत क्या बात है, आपने आवाज़ लगाई। फरमाया भाई तुम कहाँ थे? कहा मैं यहाँ था, मैंने देखा कोई साथी गश्त में से वापस नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा इतना वक्त है तो मैं अवाबीन की नमाज पढ़ लूँ। फरमाया अगर तुमको अवाबीन की नमाज पढ़नी थी तो अपनी जगह पर किसी और को तय करते, फिर अवाबीन की नमाज पढ़ते। मेरी मस्जिद में एक इंसान आया और उसके सामने अल्लाह के दिन की बात हमने नहीं सुनाई, तो मुझे अल्लाह के सामने मैं क्या जवाब दूंगा। ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हमारे जितने भी हमारा मजमा, ये है जो मजमा हमारा बैठा है, ये हमारा पूरा मजमा ये खित्तेवार जमात का मजमा है। और खित्तेवार जमात का मजमा, ये मजमा जिम्मेदारों का मजमा है, ये मजमा फिक्रमंदों का मजमा है। और एक रात पहले आया है, इज्तिमा की पहली ईद है। आने वाला मजमा जैसे कि हमारे यहाँ आएगा, आने वाला मजमा का सबसे पहले सामना किससे पड़ेगा? पार्किंग वालों से पड़ेगा। ये पार्किंग वाले बैठे हैं, सबसे पहले जो हमारे मेहमान आएंगे, दूर दराज से लोग आते हैं और उसमें मालदार भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, थके मांदे भी होते हैं, तंदुरुस्त भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। तो सबसे पहले उनका सामना किससे पड़ेगा? पार्किंग वालों से पड़ेगा। अब पार्किंग वालों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे यहाँ इज्तिमा में जो पार्किंग के जो साथी होते हैं, जिनको पार्किंग की जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ कोई सिटी बजाने का काम नहीं है। हम पुलिस वाले नहीं हैं, हम पार्किंग वाले हैं। न हमको तनख्वाह मिलता है, न हमको कोई पगार हमारा तय किया है, न हमारी कोई सैलरी तय की है, न कोई हमको हदिया मिलता है, बल्कि एक जिम्मेदारी मशवरे हमको दी है कि आने वाला मजमा जब गाड़ियों से नीचे उतरेगा तो पहले सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी, हम डंडा न रखें। हमारे पास न डंडा हो, न हमारे पास सीटी हो, बल्कि मुस्कुराते चेहरे के साथ, हदीस पाक में है, मुस्कुराते चेहरे के साथ किसी को मिलना भी सदका है। हमने सदके की सिर्फ एक ही शक्ल समझी है कि भाई किसी पर माल को खर्च करना यही सदका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने सदके की बहुत सारी शक्लें बताई हैं। तकलीफ देने वाली चीज को रास्ते से हटाना भी सदका है, किसी ईमान वाले के सामने मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है, बीवी के मुंह में लुकमा बनाकर लुकमा खिलाना ये भी सदका है। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने सदके की बहुत सारी शक्लें बताई। एक मुसलमान के सामने हंसते हुए चेहरे के साथ मिलना ये बहुत बड़ा सदका है। इस्तिकबाल वाले साथी भी गेट पर होंगे जहां से हमारी गाड़ियां पार्किंग होती हैं, और हमारे पार्किंग के साथी भी होंगे। तो जैसे कि गाड़ी आवे ना तो हमारे हाथ, हमारी बाहें खुल जावे, अहलन व सहला, मरहबा मरहबा मरहबा, खुश आमदेद, तुम्हारा आना मुबारक, तुम्हारा आना मुबारक। समझेगा, मेरा बेटा इस तरीके पर मुझे नहीं मिलता, मेरा अब्बा मुझे इस तरीके पर नहीं मिलता, मेरा पड़ोसी मुझे इस तरीके पर नहीं मिलता, मेरा भाई मुझे इस तरीके पर नहीं मिलता। ये कई से मुसलमान हैं, न मैं उनको जानता हूँ, ये अजनबी लोग हैं, लेकिन मुझे कितनी मोहब्बत के साथ मिलते हैं। एक इंसान के सामने मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलना सदका है। या तो हजारों का, 10,000 का, 12-15 का मजमा आएगा, आपको कितना सदके का अजर मिलेगा। ये जितने भी लोग इज्तिमा के अंदर आएंगे ना, वो सारे एक एक नेकी को लेकर घरों पर जाएंगे। लेकिन खित्तेवार का मजमा जो हमारी जमात है, अगर अपनी जिम्मेदारियों पर है, अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी की है, तो लाखों और करोड़ों नेकी अपने अपने घरों पर लेकर वापस लौटेंगे। तो सबसे पहले आने वाले मजमे का उनका ताल्लुक, उनका राब्ता, उनका कॉन्टेक्ट पार्किंग की जमातों से होता है। तो पार्किंग वाले उनसे अच्छा इस्तकबाल करें, उनसे मुस्कुरा कर मिले, खिलते हुए चेहरे के साथ मिलना ये सदका है। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम सहाबा किराम का एक ही जुमला है कि हुजूर सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी खूबी थी।
اور اللہ کے نبی کی سب سے بڑی صفت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہر انسان کو بہت ہنستے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، بلکہ میرے نبی کے صفات میں لکھا ہے جب آپ کسی کے سامنے بات کرتے تھے نا تو مکمل متوجہ ہو کر بات کرتے تھے، اپنا پورا چہرہ مخاطب کے سامنے ہوتا تھا، نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے۔ ابھی جلد بازی میں ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، ایک ہاتھ سے ہم نے مسافہ کر لیا اور مسافہ کرتے وقت نہ ہم نے سلام کہا، حالانکہ مسافے کی ابتدا سلام ہے اور سلام کی تکمیل مسافہ ہے۔ سلام کرو، مسافہ کرتے وقت دعا کرو، اور حدیث پاک میں ہے تصافحوا تذهب الغل، اگر مسافہ کرو گے نا تو پروردگار عالم مسافے کی برکت سے اللہ پاک تمہارے دل کی بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دلوں کے کینہ جو دور ہوتے ہیں مسافے سے ہوتے ہیں، اور میرا نبی نے فرمایا سلام کرو گے تو محبتیں بڑھے گی، آنے والے مجمع کو سلام کرنا۔ اللہ کے نبی نے حضور نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں اگر تم لوگ کرنے لگو نا، اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں، تھوڑی آواز آہستہ کرو، اگر میں تھوڑا اب بتاؤں، اگر تم ان عمل کو کرنا شروع کرو تو پروردگار عالم عمل کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دے۔ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کا رواج رکھو، تم آپس میں سلام کا رواج رکھو، سلام کے کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ جو انسان دن میں 20 انسانوں کو سلام کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر 20 انسانوں کو تم نے سلام کیا، 20 کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، آپ نے سلام کر دیا، 20 نے سلام کا جواب دے دیا، یا آپ نے فردن 20 انسانوں کو سلام کیا، تو میرے نبی نے فرمایا 20 انسانوں کو سلام کرنے پر جنت واجب ہے۔ یہ استقبال کی جماعتیں اور یہ پارکنگ کی جماعتوں کو نیکیاں لوٹنے کا ٹائم ہے، کروڑوں نیکیاں ان کے خزانوں میں آئے گی، اور چھوٹے چھوٹے عمل بڑی بڑی خیر کا ذریعہ بنیں گے، اور چھوٹے چھوٹے عمل زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس سے اپنی ذمہ داری کو اس طریقے پر پورا کرنا جس طریقے پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سلام کرے، ان سے مصافحہ کرے، اور پوچھے بھائی آپ گاڑی کو اچھی جگہ پر ٹھہراوے کہ آپ کو واپس جانے میں تکلیف نہ پڑے، بالکل غصے کے انداز میں نہ ہو۔ ہر آنے والا مجمع ڈسپلن والا مجمع نہیں ہوتا، آنے والے بہت سے گرم دماغ کے بھی ہوتے ہیں اور ٹھنڈے دماغ کے بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمارے جوہا پورا سرکھیل میں پتہ ہے احمد آباد شہر میں ہم لوگ گاڑیاں کیسے چلاتے ہیں۔ یہی مجمع ہمارے پاس پہنچے گا تو ہمیں ان کو اس طریقے پر محبت کے ساتھ اور پریم کے ساتھ ان کی گاڑیوں کو سیٹ کراوے، پھر کہے بھائی آپ کی گاڑی یہاں رہنے والی ہے یا آپ کی گاڑی آنے والے ساتھیوں کو چھوڑ کر واپس جانے والی ہے۔ اگر واپس جانے والی گاڑی ہے تو پارکنگ والے ان کی گاڑی کو راستہ بتا دے، اگر گاڑی یہاں رہنے والی ہے مکمل اجتماع کے مکمل تک تو گاڑی کو وہاں اچھی جگہ پر ٹھہراوے تاکہ دوسری گاڑی صحیح جگہ پر سیٹ ہو سکے۔ یہ پارکنگ والوں کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مجمع کو اچھی طرح پر ان سے ملے، اور دیکھیں اجتماع میں تھکا ہوا مجمع آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں سامان زیادہ ہے، استقبال کی جماعت یہاں بیٹھی ہے، 10-15 جماعتیں ہوتی ہے یہاں، استقبال کی جو جماعت ہوگی جو سب سے پہلے آنے والے مجمع کا استقبال کرے گی، استقبال والے ساتھی بھی وہاں ہوں گے اور پارکنگ کے ساتھی بھی وہاں ہوں گے۔ دیکھیں کہ کوئی ساتھی معذور ہے، کوئی بوڑھے میاں ہے، ابھی چلے دیکھا کہ بوڑھے میاں آئے ہوئے ہیں اور سردی کا سامان زیادہ لے کر آئے ہیں، ٹھنڈی ہے، رات یہاں گزارنی ہے، تو لو چچا میں تمہارے سامان کو اٹھا لوں، تم کون سے حلقے سے آئے ہو، تم ابراہیم حلقے سے آئے ہو، محمدی حلقے سے آئے ہو۔ پارکنگ والے ساتھیوں کو یہ پتا ہو کہ کون سے حلقے کہاں ہیں، کون سے حلقے کہاں ہیں اور ان حلقوں کا نمبر کیا ہے۔ اگر کوئی بیچارہ معذور ساتھی ہے تو ان کے سامان کو اٹھا کر، لیکن پارکنگ کے ذمہ دار جو ہو ان کے مشورے سے جاوے، ایسا نہ ہو کہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، استقبال کے پاس تھوڑے ساتھی زیادہ ہیں، پارکنگ والوں کے تھوڑے ساتھی زیادہ ہیں، تو ایک جو ساتھی ایک خدمت کر لے کہ بوڑھے میاں کو، معذور ساتھی کو ان کا سامان کندھے پر اٹھا کر ان کو ان کی جگہ پر پہنچاوے۔ کیا وہ تم کو دعا دے گا کہ میرا بیٹا میرے جوتے نہیں اٹھاتا، میرا بیٹا کبھی میرا بیگ نہیں اٹھاتا، میں خود اکیلا مسجد میں جاتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل اس مجمع کا وہ کیریکٹر بنا ہے اور اس مجمع کے وہ اخلاق بنے ہیں۔ آج دیکھو
ایک ट्रैफिक में गाड़ियों को सेट करने वाला पार्किंग का साथी मेरे सामान को उठाया, चाचा आपको पानी पीना है, इस्तिकबाल के करीब पानी का परब भी होगा, उनको ठंडा पानी पिला दे। क्या खुश होगा, उनको पानी पिला दिया और फरमाया चाचा आपको पेशाब से फारिग होना है, आप 30 किलोमीटर का सफर करके आए हैं, हाँ कि मुझे पेशाब से फारिग होना है, लो सामान मेरे पास यहाँ रखता हूँ। उनको लेकर बैतुल खला में जाकर उनको पेशाब वगैरह से फारिग कराकर उनको उनकी जगह पर छोड़ दे। ये जिम्मेदारी पार्किंग वालों की है। जैसे वो साथी हमारे खित्ते के अंदर आ गया, अब माशाल्लाह इब्राहिम हल्के में वो साथी इब्राहिम हल्के का है, मोहम्मदी हल्के का है, अल-फजल हल्के का है, नूर हल्के का है, हुसैनी पार्क का हल्का है, तो ये हमारा खित्तेवार का मजमा तो वही बैठा होगा। आओ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे आए आप? ऑटो में आए, आप गाड़ी में आए, आप बाइक पर आए, आओ माशाल्लाह। देखो भाई उनको वहां बिठावे, आपको कोई पानी की जरूरत है, मैं पानी को लेकर आऊं, आपको इस्तिंजा की जरूरत है, देखो सामने है इस्तिंजा होता है, आप वहां जाकर इस्तिंजा कर लो। और देखो अब सारी जरूरत के असबाब आने वाले साथियों को बता दे, अपने अपने खित्ते में आपका बिस्तर यहाँ लगा दो, रात को आपको यहाँ कयाम करना है, और पूरी इज्तिमा की मजलिस उनके सामने बता दो। ये जिम्मेदारी आने वाले मजमे की है, ये जिम्मेदारी इस मजमे की है कि हमको जो अल्लाह ने पहले भेजा है ना, हमें एक रात इज्तिमा के मैदान में ठंडी के मौसम में गुजारी है। हमारा काम है आने वाले हमारे खित्तों का मजमा, हमारे हलकों का मजमा, हमारे मस्जिदों का मजमा जैसे हमारे पास पहुंचे खड़े हो जावे, उनका मुआनका करे, सलाम करे, मुसाफा करे। देखो भाई अब चादर बिछा दो, माशाल्लाह आप यहाँ चादर बिछा दो, ये हमारा हल्का है, पूरी बातें बता दे। और उनको चूंकि नए मजमे को पता नहीं होता, बहुत सारे साथी ऐसे होते उनको पता नहीं होता भी पेशाब खाना किस तरफ है, खाने का जोन किस तरफ है, खाने की टिकट कहाँ मिलती है, तो ये हमारे साथी पूरी तरतीब बता दे। देखो खाने की टिकट यहाँ मिलती है, अगर वो बूढ़ा इंसान है, मादूर इंसान है, लाओ पैसे लाओ, मैं आपकी टिकट को लेकर आता हूँ और हमने साथ में खाने जाएंगे। तो मजमा कितना खुश होगा। वो एक मर्तबा नहीं, इस इज्तिमा में हमारे अखलाक को देकर ये नया मजमा अपनी मस्जिदों में हमसे जुड़ेगा, हमारे हल्के में हमसे जुड़ेगा। और जब भी इज्तिमा होगा वो कहेगा भाई वहां तो फरिश्ते किस्म के लोग हैं, फरिश्ते किस्म के लोग हैं। जब बांग्लादेश का इज्तिमा होता है ना, तो बांग्लादेश का इज्तिमा जहां से शुरू होता है वहां के मकामी साथी आने वाले मेहमानों का ऐसा इस्तकबाल करते हैं, पानी की बोतलें लेकर खड़े हो जाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनके गाड़ियों के शीशे को साफ करते हैं, उनके पास नाश्ते होते हैं, उनको नाश्ता कराते हैं। तो आने वाला मजमा इतनी दुआएं देता है। मशहूर जुमला सुना है, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। तो हमारा साथी हमारे खित्ते में आ गया, तो हमारे खित्ते व जमात के जो साथी हैं उन साथी के सामने सारी मजलिसें बता दे, सारी जरूरियात की जगह बता दे। खाना यहाँ है, चाय की होटल यहाँ है, वुजू करने के नल यहाँ है और पानी पीने का परब यहाँ है, तो साथी कितना खुश होगा। हमारी जोन की जमातें भी माशाल्लाह काम करके 3 जमातें हमारी जोन की जमातें पहुंची गई, तो उसमें जोन की जमातें थक कर आई हैं। न मालूम कहाँ कहाँ रातों को कयाम किया होगा, किन लोगों ने दरख्तों के नीचे कयाम किया होगा, और पिंडाल के अंदर वो लोग आए होंगे बिल्कुल नए किस्म के मजमे को लेकर आए होंगे, जिन्होंने कभी इज्तिमा को न देखा था, न इज्तिमा को सुना था, न कभी हमारे बुजुर्गों की जियारत की थी। वो मजमा जैसे भी हमारे साथ उन मजमे को लेकर आवे, हम उनको अपने पास बिठावे, चादर बिछावे, उनका इस्तकबाल करे और उनकी सारी जरूरतों का ख्याल करे। और इस खित्तेवार जमात के साथियों की जिम्मेदारी है कि उनको मजलिसों में बिठाना, जो भी खित्ते में आवे, जोन के साथी आवे, हमारे साथी आवे, उनको जैसे कि मजलिस शुरू हो जावे, हमारे बुजुर्गों की बात शुरू हो जावे, इस मजमे को जोड़ना ना पड़े जैसे भी जोड़ा आपको, इस मजमे को जोड़ना ना पड़े। अगर हमको जोड़ना पड़ेगा तो आने वाला मजमा मुंतशिर हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे कि अजान हो जावे और तखत से ऐलान हो जावे कि बकिया नमाजों के बाद इंशाल्लाह दीन की बात होगी, हमारे खित्ते के 5-6 साथी के वो खड़े होकर अपने खित्ते के तमाम साथियों को आगे बिठावे, तमाम साथियों को आगे बिठावे कि भाई देखो अपने बिस्तर को छोड़ दो, हमारी सोने की जगह यहाँ है, बात सुनने की जगह यहाँ नहीं है। हम जितना हो सके करीब होकर बात सुने। अपना घर छोड़ के तुम यहाँ आए हो, बीवी बच्चों को छोड़कर आए हो, अपने कारोबार को छोड़कर आए हो, अपनी दुकानों को छोड़कर आए हो, अपनी मजबूरी को छोड़कर आए हो, तुम एक बिस्तर छोड़ नहीं सकते। बहुत से लोगों की आदत है बिस्तरों पर ही बात सुनते हैं, माइक की बात की आवाज तो दूर तक पहुंचेगी। और हमारे बुजुर्गों को बहुत दर्द होता है जब मजमा नहीं जमता। और वो हम तो सिर्फ 2 दिन यहाँ होते हैं, मुस्तकिल 7 तारीख से वो लोग सफर में हैं,
وہ 14 जनवरी 15 जनवरी तक उनके अस्पर पूरे गुजरात के हैं। ना मालूम उनके अस्पर आगे कहाँ कहाँ होंगे। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमावे और उनकी सफर अल्लाह दुनिया में हिदायत का नजात का जरिया बनावे। हम 2 दिन उनको हम साथ दें। और ये साथी अगर तुम ही बाहर निकल गए, जब ऐलान हुआ और बाहर निकल गए, पेशाब करने जा रहा हूँ, पखाना करने जा रहा हूँ, तो नए मजमे को कौन जोड़ेगा। हमारे साथी हर नमाज के बाद की जो मजलिस है, हर नमाज के बाद की मजलिस में हमारे खित्तेवार जमात के साथी आवाज न करे, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े दिल के साथ उनको आगे बैठो, माशाल्लाह आगे बैठो। अगर ये 15 हल्के के साथी, खित्तेवार जमात के साथी अगर अपनी जिम्मेदारी पर मुकम्मल रहे, तो क्या मजमे को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ताकत वालों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। देखो, जिम्मेदारी के पूरा करने पर जन्नत की बशारत है। जिम्मेदारी के पूरा करने पर तो जन्नत की बशारत है। ये मजमा कहाँ जा रहा है। जिम्मेदारी के पूरा करने पर तो भी जन्नत की बशारत है। ये अमल हमारे सामने हो कि अल्लाह ताला ने हमको जिम्मेदारी करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है। और जो जोन की जमातें जो हमारे साथ आई है, तो जोन के जो हमारे नए नए साथी जो मुख्तलिफ देहातों से आए हैं, जहाँ मुसलमानों की 3 मकान है, 4 मकान है, हम उनका सपोर्ट करें। इज्तिमाई अमल में उनको जोड़े, इज्तिमाई अमल के वक्त उन तमाम को जोड़े। और इसके बाद जब इनफिरादी वक्त शुरू हो जावे, इज्तिमाई अमल के बाद जब इनफिरादी वक्त शुरू हो जावे, तो इनफिरादी वक्त में उनको क्या करें, उनको लेकर कहे चलो भाई जरूरत से फारिग हो जाते हैं, और उनको चाय पिला दी, उनको पानी पिला दिया। अल्लाह अगर आपको हिम्मत दे तो उनकी टिकट भी खाने की निकलवा दी। और इतनी ताकत नहीं है तो यूं कहे देखो भाई 40 रुपए की टिकट है, 20 रुपए आप निकालो, 20 रुपए आप निकालो, तो आपको अखलाक आपके उनके सामने आएंगे और उनकी भी जान माल लग जाएगा। यूं करके नए नए मजमे को करीब करना। हज़रत सैयदना खान साहब मक्की फरमाया करते थे, पहले निकलेगा फिर निकलेगा। क्या फरमाते थे, बोलो, पहले निकलेगा फिर निकलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि अल्लाह के नबी नए नए मजमे को खाना खिलाकर उनको दीन से करीब करते थे। हमने जितनी हमारी जोन की जमातें काम करके आई हैं, ये आने वाले नए मजमे को अगर हमने खाना खिला दिया और उनको वक्त पर उनको बुजुर्गों की मजलिसों में जोड़ा, दीन की बातों में जोड़ा, और इनफिरादी वक्त में उनकी जहन साजी हम करते रहे, तो वो जब भी हमारी जमातें 3 दिन के उन्वान से उनकी बस्तियों में जाएगी, या दूसरे गश्त के उन्वान से जमातें हमारी वहां जाएगी, या चिल्ले में हमारी जोन की जमातें निकलेगी, वो हमारा साथी हमारे इस्तिकबाल के लिए तैयार होगा, अपने घर को खाली कर देगा। 2 दिन के इज्तिमा के हमारी अखलाक और हमारी खिदमत से उसका दिल इतना नरम और इतना मोम हो जाएगा, और अपनी बस्ती में जाकर कहेगा, अरे लोगों, तुम कैसी तबलीग वालों के बारे में बात करते हो, मैं जाकर आया हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है। मशहूर वो रिवायत आपने सुनी होगी, एक देहाती नए नए इलाके से आया और उसने पेशाब मस्जिद में कर दिया, मस्जिद में पेशाब कर दिया। अगर कोई छोटा सा बच्चा मस्जिद में पेशाब कर लेता है तो मस्जिद के सारे साथी चीख उठते, भाई क्या लेकर आता है बच्चे को। हमने अल्लाह के नबी की जिंदगी को न हमने पढ़ा है, न मैंने और आपने समझा है। सहाबा किराम नाराज हो गए, देहाती तूने मस्जिद के अंदर पेशाब कर लिया। उस जमाने के अंदर तो जमीन थी। आपने फरमाया ठहरो ठहरो ठहरो, देहाती को मुकम्मल पेशाब करने दिया। जब उसने मुकम्मल पेशाब कर लिया, पेशाब को मुकम्मल करने के बाद फिर आपने उसको मोहब्बत से बुलाया और सहाबा को फरमाया, सहाबा को काम सौंपा कि वहां पानी डाल दो। जब पानी डाल दोगे जमीन खुश्क हो जाएगी तो जमीन ऑटोमेटिक पाक हो जाएगी। फिर आपने उनको बिठाकर मोहब्बत से बात फरमाई। मोहब्बत वो पौधा है, मोहब्बत का पौधा जमीन पर नहीं उगता, मोहब्बत का पौधा तो दिलों पर उगता है। जब लोगों से मुलाकात करो तो दिल की सफाई से बात करो। जब धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। जब लोगों से मिलो ना तो मोहब्बत से मिलो, मोहब्बत से मिलो, दिल की सफाई के साथ मिलो। जब धूल आईने पर से हट जाती है तो आईना भी चमक उठता है। वो देहाती अल्लाह के नबी ने उनको समझाया, भाई ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर की हुर्मत बताई, अल्लाह के घर की इज्जत बताई, अल्लाह के घर में आने वाले का इकराम बताया। इतना खुश हुआ, वापस गया है अपने इलाके में और इलाके में जाकर कहा है, माँ जजरनी, उस नबी के पास से मैं आया हूँ जिस नबी ने न मुझे डांटा है न मुझे बुरा भला कहा है। वो देहात के पूरे लोग मेरे नबी के अखलाक पर ईमान कबूल कर लिया।
یہ ڈانٹ ڈپٹنے کا مجمع نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، ایک یہودی آیا، یہودی، اور حضور کے گھر پر رات کو قیام کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اس کو سلایا. رات کو اس کو تکلیف ہو گئی، اس نے پاخانہ کر لیا اور پاخانہ کر کے اس کو شرم آئی. صبح جلدی اپنے علاقے میں پہنچ گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت آپ اٹھے ہیں تو دیکھا کہ پورا کا پورا بستر گندگی سے بھرا ہوا ہے. سرکار مدینہ کے بستر پر کسی کو سونے کا موقع ملے اور وہ بھی گندگی سے بھر دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ نہیں کہا. آنے والے مہمان کا اکرام کرتے ہوئے آپ نے پوری گندگی کو صاف کر رکھے تھے. یہودی اپنی تلوار کو بھول گیا تھا. وہ اپنی تلوار کو جب لینے کے لیے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پاخانہ کو صاف کر رہے ہیں اور میرے نبی کا چہرہ مسکرا رہا ہے. اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اس نے یوں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اللہ کے نبی کی خدمت کو دیکھ کر اور اللہ کے نبی کا اخلاق کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا. ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی آنے والے مہمانوں کا، آنے والے ساتھیوں کا وہ ذہن بناوے اور ان کے سامنے اس طریقے پر اپنے آپ کو بچھا دے کہ آنے والے مجمع کے دل میں جگہ ہو جائے. ہمارے قریب کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، ڈاکٹر نادر علی خان صاحب، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اللہ والوں میں سے تھے، بڑے آدمی تھے. ایجوکیٹ مجمع تو ان کو جانتا ہی ہے، علماء کرام بھی ان کو جانتے ہیں، بڑے آدمی تھے. وہ یوں فرمایا کرتے تھے، اگر کسی انسان کو تم سے محبت کرانی ہے تو اس کی خدمت کرو. اگر تمہارے دل میں کسی کی محبت کو پیدا کرنی ہے اس کی خدمت کرو گے خدمت تو تم اس کے دل میں گھس جاؤ گے. اگر خدمت نہیں کرو گے تو اس کی نظروں میں رہو گے. کیا رہوں گے؟ تمہیں ہماری نظر مچھو، کیا مطلب؟ تمہارے پیچھے کو لگا ہوا ہے. خدمت کرو گے اس کے دل میں آ جاؤ گے، اور خدمت نہیں کرو گے تو اس کی نظر میں رہو گے. اور نظر میں رہنا تو خطرے کی چیز ہے، اور دل میں رہنا تو محبت کی چیز ہے. محبت میں مزہ ہے جب دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. جب ہوتی ہے خدمت، جسے مولانا ابراہیم صاحب دیولا دعوت برکاتہ کی زبان پر یہ بات سنی ہے کہ خدمت کا درجہ شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے. آنے والے مہمانوں کی، آنے والے ساتھیوں کی خدمت کرنا. یہ فرماتے ہیں عبادت کے لیے مکمل اخلاص چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے مکمل اخلاص، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کہ عبادات کے لیے مکمل اخلاص چاہیے، لیکن اگر خدمت میں اگر اخلاص کم ہوگا تو بھی چلے گا. سمجھ رہے ہو؟ خدمت میں اخلاص کم ہوگا تو بھی چلے گا. کیوں؟ عبادت کا تعلق خالق سے ہے، خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے. عبادت کا تعلق خالق سے ہے. نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے. عبادت کا تعلق خالق سے ہے، خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے. آپ کو مخلوق کی خدمت کرنا ہے. اور سب سے بڑی تواضع یہ ہے، جتنے ایک انسان بالکل میلا کچیلا ہے اس کو تم نے کندھے کا سہارا دے دیا، اس کے سامان کو تم نے اٹھا لیا. غریب آدمی ہے اس کو تم نے عزت دے دی، اس کے دل میں تمہاری جگہ ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جماعت آپ نے روانہ فرمایا اللہ کے راستے میں. صحابہ کے زمانے میں جماعت کام کر کے واپس آئی تو صحابہ نے جب کارگزاری سنائی ایک آدمی کی بڑی تعریف فرمائی. کارگزاری سنانے والے نے بڑی تعریف فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جماعت میں ایک ساتھی اتنا بڑا دیندار تھا، جب بھی اونٹنی پر اپنے گھوڑے پر سواری پر سوار ہوتا تھا قرآن پڑھتا تھا، اپنی سواری سے نیچے اترتا تھا تو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا تھا، دین میں روزہ رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور نماز میں قرآن پڑھتا تھا. یہ کارگزاری سنائی بڑی محبت کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا بتاؤ اس کی سواری کو کون باندھتا تھا؟ اس کی سواری کو کون باندھتا تھا؟ اس کے بستر کو کون بچھاتا تھا؟ اس کی خدمت کو کون کرتا تھا؟ اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ تو ان جماعت فرما ہم کھلاتے تھے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تم تمام کے تمام اس نماز پڑھنے والے سے اچھے ہو. یہ شریعت میں خدمت کرنے والوں کا وہ مقام ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ
کہ ہمارے خطے والے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہمارا مجمع بھی ظہر کے بعد سے شروع ہوگا، حلقوں سے لوگ آئیں گے، مسجدوں سے لوگ آئیں گے. جب بھی ہمارے تشکیل کا وقت ہو بیانات ہوں گے، اور بیانات کے بعد تشکیل کا موقع ہو. اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ابھی یہاں تشکیل ہو رہی ہے، ہماری بڑے بڑی فکر سے بات فرماتے ہیں، اور مجمع کی صلاحیت کو ٹھکانے لگانا یہ ہمارے آنے کا مقصد ہے. کھانے کا زون شروع ہو جاتا ہے، اور کھانے کے زون ابھی تو یہاں عشاء کی نماز ہوگی، اور عشاء کی نماز کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں کھانا کھانا ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان ہوگا، بیان کے بعد تشکیل ہوگی، اور تشکیل کے بعد پھر نماز ہوگی، اور نماز کے بعد ہمیں کھانا کھانا ہے. ایسا نہ ہو آنے والے مجمع کے پہلے ہم کھانے کی لائن میں کھڑے ہو جائیں. خطے وار جماعت کے ساتھی تو نمائندہ ہیں، نہیں کوئی آدھا گھنٹہ بعد میں کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے؟ کیا کوئی تکلیف ہو جائے گی؟ ایثار، اپنے آپ کو پینا اور اپنے آپ کو تھوڑا تاخیر کرنا، تاکہ بزرگوں کی باتوں میں جو اللہ نے روشنی رکھی ہے ان کی سفروں کی قربانیوں کی برکت سے ہم مجمع کا سپورٹ کریں. اس تشکیل کے وقت میں چونکہ دور دور تک مجمع ہوتا ہے، خطے وار جماعت کے جو ساتھی تشکیل کے ساتھی ہیں، اور خطے وار جماعت کے ساتھی اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر تشکیل کر کے ان کو کھڑا کریں، ان کے ناموں کو لکھیں، اور ان کے ناموں کو لکھ کر ان کو آگے بھجواوے. ایک تو مجمع وہ ہے جو مجمع پہلے سے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ان کے نام تو آپ تشکیلی کمرے میں جا کر اپنے تشکیل کے ذمہ داروں سے ان کے نام کو رجسٹر میں درج کراوے اور اپنی جماعتوں کو لکھاوے. لیکن جب مغرب کی نماز کے بعد کی مجلس ہوتی ہے، ظہر کے بعد کی مجلس ہوتی ہے، ان مجلسوں کے اندر جو بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کے بعد ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کھڑے ہوتے. فجر کی نماز کے بعد خاص طور کی مجلس، مغرب کے بعد کی مجلس میں اس وقت ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی اپنے ساتھیوں کا ذہن بنا کر ان کو تشکیل پر ابھارے. ایسا نہ کھانے کے زون بھی شروع، اور ہم کھانے کے زون والوں سے بھی درخواست کی جاتی ہے ہمیشہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ کھانا شروع نہ کریں، لیکن ہم لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نماز اپنے الگ سے پڑھتے ہیں. ارے بھائی 2 دن ہم پنڈال میں آئے ہیں، یہاں اصول و ضوابط ہیں، اگر ہم ان اصول و ضوابط کے مطابق اگر ہمارا مجمع یہاں کام کرتا رہے گا تو کام کرنے والوں کو بھی مزہ آئے گا اور مجمع کی بھی تربیت ہوگی. تو تشکیل کا ساتھ دے کر ہمارے ساتھیوں کا ذہن بناوے. اجتماعی مجلس کے پورا ہونے کے بعد ہمیں دیکھو یہی 2 دن کی ہماری مسجد ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ 2 دن ہماری معتکف اعتکاف کے کرنے کی جگہ ہے. جس طریقے پر اللہ کے گھر کے مسجدوں کے آداب ہے، اسی طریقے پر پنڈال میں ہماری معتکف، ہماری اعتکاف کی مسجد ہے. ہم یہاں دنیا کی باتیں نہ کریں، یہاں کی صفائی کا خیال کریں، بغیر ضرورت کے ہم پنڈال کو نہ چھوڑیں. انفرادی وقت میں جب کوئی مجلس نہ ہو، ہمارے خطے میں ہمارا بہت بڑا مجمع اپنے اپنے علاقوں سے آیا ہے، اپنے اپنی مسجدوں سے آیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے ان کا فردن ان کا ذہن بناوے، ان کا ذہن بناوے فردن. بھائی دیکھو آپ اجتماع میں آئے ہیں، بہت سارا مجمع صرف اجتماع میں 2 دن کی نیت سے آیا تھا، لیکن 2 دن میں ہمارے محنت اور قربانی کی وجہ سے اللہ والوں کے بیانات کے سننے کے بعد اور ہمارے اخلاق، ہماری دعوت کی فکر کی وجہ سے یہ مجمع اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آنے والے جب تک ہماری دعا مکمل نہ ہو جائے، ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی اپنی مسجدوں کے آنے والے عملے کو اور اپنے حلقوں کے آنے والے عملے پر بڑا دھیان دے. اجتماعی مجلسوں میں ان کو جوڑے، تشکیل کے وقت کھڑے ہو کر ان کے ناموں کو لکھ کر ان کو آگے بٹھاوے. اور اجتماعی وقتوں کے علاوہ جب انفرادی وقت ہو تو انفرادی وقت میں ان کا ذہن بنا کر ان کی تشکیلیں کریں، اور ساتھی تیار ہو جاوے. تیار ہوتے ہی اس کو لے کر تشکیل کے کمرے میں جا کر اس کے نام کو لکھاوے. یہ ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ بھئی منا کیا کہیں گے یا سرکھیت کے اجتماع میں بھجیے بہت اچھے تھے، وہ گھر جا کر یہ بات کرے گا تو نے کھائے تھے بھجیے، زوردار بھجیے یار، تو نے چائے پی تھی، زوردار چائے، کیونکہ وہ بیٹھا ہی نہیں ہے، اسے صرف بھجیے ہوٹلوں میں جا کر کھائے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ میں یوں نہیں کہتا کہ بھجیے نہ کھاوے، ناشتہ نہ کرے، بلکہ اجتماعی اعمال کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ انفرادی وقت میں ان کا ذہن بنا کر لوگ اپنی ضرورت سے بھی فارغ ہو جاوے، تاکہ وہاں جا کر اپنی بیوی کو کارگزاری سناوے، کیا اجتماع ہوا تھا، کیا بزرگوں کی باتیں ہوئی تھی،
اب تو میں کبھی نماز چھوڑ نہیں سکتا. اے میری پیاری بیوی, اللہ نے مجھے اور آپ کو دین دیا ہے اور تم بھی کبھی نماز نہیں چھوڑو گی. ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے لگیں گے. یہ ساری فکروں کی باتیں گھر جا کر اپنے دوستوں کے سامنے کارگزاری سنائے گا. انشاءاللہ ہمارا اجتماع اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا. اور یہ پنڈال جو ہمارا جو شامیانہ یہ پنڈال میں جمع ہونے کی برکت سے پورے علاقے میں خیر کے دروازے کھول دیں گے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل بڑے بڑے کام کراتے ہیں. اب خطے وار جماعت کے ساتھی بازار میں گھوم رہے ہیں, یہاں تشکیل ہو رہے اور ہم بازار میں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. اگر ہم نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو عمل کبھی مکمل نہیں ہوگا. ناقص مجاہدے پر ہدایت نہیں ہے, مکمل مجاہدے پر ہدایت ہے. اس لیے ہم کو خطے وار جماعت کو اس لیے کہتے ہیں نا, ایسے سارے وہ خطے وار جماعت میں بھیجو جو پورے حلقے کے ان کے سامنے نوعیت ہو, حلقے میں چلنے والے ہو, پھرنے والے ہو, ان کے دل میں دین کے مٹنے کا درد ہو اور مجلسوں کے پابند ہو. بہت بڑا مجمع بھی باہر گھوم رہا ہے, خطے وار جماعت کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے ذمہ دار قسم کے مجمع بھی ہوتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہر مجلس کی خود پابندی کرے اور آنے والے مجلس کی پابندی کرے. اور جو صفائی والے ہیں, جو صفائی والے, بلکہ صفائی والے اگر موجود نہ ہو, جہاں بھی ہم میدان میں گزرے اور پنڈال میں ہو وہاں صفائی کا خیال کرے. ہمارے خطے میں جہاں بھی کچرا پڑا ہو بالکل کچرے کو اٹھا لے. یہ معتکف اعتکاف کی جگہ ہے, اللہ کے بندے نمازی پڑھیں گے. ہمارے جوتے ہمارے بڑے خطوار کی جماعت میں بات فرماتے ہیں, ہم اگر جوتوں کو لے کر اندر آوے ہو سکے تو پلاسٹک کی تھیلی میں رکھے. اگر پلاسٹک کی تھیلی اگر ہمارے پاس نہ ہو تو اپنے جوتوں سے مٹی کو جھاڑ کر جوتے کو لاوے اور جوتے کو اپنے بستر کے نیچے رکھے. اپنے بستر کے نیچے دری کے نیچے اپنے رکھے. ورنہ کیا ہوتا ہے, لوگ نماز پڑھتے سامنے جوتے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جوتوں کی گندگی والی مٹی صفوں میں آ جاتی ہے اور انسان کی نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہر خطے وار جماعت کے ساتھی اپنے خطے کو بالکل پاک اور صاف رکھے تاکہ کوئی گندگی نہ ہو اور ان کو محبت کے غصے نہ ہوئے. محبت کے ساتھ ان کو ترتیب بتائے, بھائی دیکھو چپل کی مٹی صاف کر کے آؤ اور اپنے چپل کو نیچے رکھ لو. اور چپل کو نیچے اپنے بستر کے نیچے رکھ لیا. اب جہاں یہاں اعلان ہوا بیان کا, اپنے چپل کو چھوڑ کر فوراً بیان میں حاضر ہو جائے. یہ ذمہ داری خطے وار جماعت کی ہے. اور جب نماز کھڑی ہوئے تو نماز کے کھڑی ہونے وقت صفوں کی پابندی اور صفوں کو صحیح کرانا یہ ذمہ داری خطے وار جماعت کے ساتھیوں کی ہے. ہمارے خطے میں ہمارے بستر کو اس طریقے پر لگاوے کہ ہماری صف کے دوران بستر نہ آئے. اس طرح بستروں کا نظام ترتیب سے ہو ہمارا. اس طرح بستر ہمارے لگاوے. اور جو ہماری جو پٹی ہے, پٹی کون سے کلر کی پٹی ہے؟ پیلے کلر کی ہے. پیلے کلر کی جو ہماری پٹی, بلکہ پٹیوں پر صف لگا دی ہے. تو جہاں ہماری صف ان صفوں پر ہماری ایڑیوں کو, ہماری جو صف صحیح ہوگی وہ ایڑیوں سے ہوگی. کندھے کو کندھے سے ملانا ہے, ایڑیوں کو برابر رکھنا ہے. اس طریقے پر خطے وار جماعت کے ساتھی اگر ہمارا سامان اگر برابر نہیں ہوگا, چپل ادھر ادھر پڑے ہوں گے تو گندگی کا خطرہ ہے. سامان ادھر ادھر پڑا ہوگا تو سب کے ٹیڑھی ہونے کا خطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے, بلکہ میرے نبی جب تک صفے صحیح نہیں ہوتے تب نماز نہیں پڑھواتے تھے. اور یوں فرمایا, اگر تم صفوں صحیح کرو گے اللہ تمہارے دل کو صحیح کر دے گا. اگر تم نے صفوں کو ٹیڑھا کیا اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. کہ نماز کے وقت صفوں کے صحیح کرنے کی بڑی ترغیب ہے. ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی کی ذمہ داری ہے اپنی صفوں کو صحیح کریں. صفوں کو صحیح کرنا سب ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ایک ایک چیز جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتائی ہے کہ ہمارا خطہ بالکل صاف ہو, ہمارے چپل بستروں کے نیچے ہو, نماز کے وقت میں ہماری صفوں کی بالکل لائن کی ترتیب ہو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو ذمہ داری پوری ہوگی. اس طریقے پر جو ہماری پانی کی جماعتیں, پرب کی جماعتیں اور پانی پلانے والے ساتھی بھی ان کو پانی بڑی محبت سے ان کو پلاوے. اور پانی پینے کے بعد اتنا ہی پانی پیوے جتنا ہم کو پانی, اتنا ہی پانی لیوے. اور اتنا ہی ٹھنڈی کے موسم میں گلا سے بھر کے دوں گے تو کبھی کبھی پانی بچ جاتا ہے اور پانی کے پرب کے اطراف میں پورا کیچڑ ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں جتنے ہمیں پانی کی ضرورت ہو, اسے پانی کے سبیل والے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بھی آدھا گلاس پونا گلاس ٹھنڈی کا موسم ہے اگر صبح سویرے پانی پلانا ہو, رات کے وقت میں پانی پلانا ہو, اگر دوپہر کا وقت ہے ایک گلاس پیے. اور اگر ہم کو پانی لینا ہے تو بھائی پانی کم بھرے تاکہ ادھر ادھر پانی کو نہ گراوے. وہاں کیچڑ ہوتی ہے, بہت بڑا نقصان ہوتا ہے.
पिंडाल को साफ देखो, अभी कितना खूबसूरत पिंडाल दिख रहा है चारों तरफ। आने वाला मजमा जब आएगा तो कितना खुश होगा, सफे कैसी अच्छी बिछी हुई है और आने वाले मजमे का इस्तिकबाल है। इसे मेरे भाइयों, जिम्मेदारी पूरा करने पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के वादे हैं कि हमारे जो टॉयलेट के जो साथी है, टॉयलेट को साफ करने वाले हैं, पेशाब के साफ करने वाले साथी, अगर देखो मेरे भाइयों, अगर वहां कोई गंदगी अंदर पड़ी हुई हो और मैं और आप अपनी जरूरत से फारिग होने के लिए गए हैं, तो गंदगी को साफ करने बहुत बड़ी खिदमत है। एक इस्तिमा के अंदर एक साथी का मोबाइल, इस्तिंजा भी उस जमाने में ऐसे पक्के इस्तिंजा नहीं बना करते थे, वो खड्डों वाले आपने देखे होंगे। मोबाइल गिर गया, वह खिदमत के साथ ही खड़े थे। एक नौजवान आया, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? कि मेरा कीमती मोबाइल अंदर गिर गया है। हालांकि अंदर नापाकी थी। वो नौजवान अंदर उतरा और अंदर उतरने के बाद मोबाइल को निकाला, मोबाइल को परब पर पानी पर जाकर, नल पर जाकर बराबर पाक और साफ किया और उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाया। और वो बेचारा गुस्सल करके भी आया ही था और दूसरे का मोबाइल गिर गया। कभी मेरा भी मोबाइल गिर गया है। देखो इज्तिमा के मौके पर खिदमत। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े दोबारा निकालता हूँ। फिर उसने अंदर हाथ डाला और मोबाइल को निकाला और निकाल कर उसको दोबारा मोबाइल साफ करके दिया। फिर अपने कपड़े बदले। क्या ऐसा आदमी जन्नत का मुस्तहिक नहीं बन सकता? ये अमल है जो किसी को पता नहीं होता। माना हुसैन मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ट्रेन में सफर कर रहे हैं। एक अंग्रेज को देखा, अंग्रेज टॉयलेट में गया, टॉयलेट में गंदगी थी। अंग्रेज ने देखा टॉयलेट में गंदगी है, वहां से वापस आकर बैठ गया। मौलाना मदनी बड़े अल्लाह वाले थे, उसने देखा अंग्रेज टॉयलेट में गया है लेकिन टॉयलेट की गंदगी को देखकर वापस आया। मौलाना मदनी अंदर गए और अंदर जाने के बाद अपने हाथ से इतने बड़े बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले बहुत बड़े आलिम दीन पूरी टॉयलेट को साफ किया और टॉयलेट को पाक किया। फिर आने के बाद फरमाया भाई जाओ, मैं अभी जाकर आया हूं लेकिन टॉयलेट तो साफ थी। यूं नहीं का मैंने साफ की है। जब वो अंग्रेज जब अंदर गया है और अंदर जाने के बाद टॉयलेट को साफ देखा, अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद जब वापस आया तो मौलाना मदनी का आशिक बन गया। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर इज्तिमा में पहुंचे हुए हैं तो मशवरे में तय हुआ, एक बूढ़े मियाँ को कहा मौलाना मदनी के साथ एक खादिम लगा दो। एक खादिम को यूं कहा मौलाना मदनी के कमरे की खिदमत आप करो, मौलाना मदनी की जो भी जरूरत हो। वो खादिम पता रात को कहा चला गया। और एक बूढ़े मियाँ मेवाती था, वो हुक्का पीता था। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह रात को तहज्जुद की नमाज में उठे और उठने के बाद वो बूढ़े मियाँ समझे कि खादिम उठा होगा तो पूछा बूढ़े मियाँ कोई जरूरत है कि आग लेकर आग हुक्का पीना है, आग लेकर हुक्का पीना है। इतने बड़े शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज, इतने बड़े आलिम दीन आग लेकर आए और ये बूढ़े मियाँ कुर्सी पर बैठा बैठा हुक्का पी रहा है मेवाती। और हुक्का पीने की जब सुबह की रोशनी हुई तो देखा खिदमत करने वाले मौलाना मदनी है। मौलाना मदनी है तो कहा मौलाना तुम थे? मैं समझा कोई खादिम होगा। फरमाया कोई बात नहीं है, तुमको हुक्के की जरूरत थी और मुझे जन्नत की जरूरत थी। तुमको हुक्के की जरूरत थी, मुझे जन्नत की जरूरत थी। मैंने तुम्हारी खिदमत करके मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ और मैं जन्नत को बनाना चाहता हूँ। हम ऑर्डर न करें, यहाँ खिदमत करने वाले बने। जहां भी कचरा लगे, जहां भी सफाई लगे, फोन न करे सफाई वाली की जमात को भेज दो। सफाई की जमात की जिम्मेदारी को सफाई करते रहे, लेकिन खित्तेवार जमात के साथ ही आने वाले मेहमान यहाँ बहुत अच्छे अंदाज में रहे, उनको सहूलतें मिले, उनकी फिक्र करके जहां भी गंदगी हो, टॉयलेट में गंदगी हो, गंदगी को साफ करे, पेशाब खाने को साफ कर दे। और जहां पानी के परब में और जहां वाजा वुजू के नल हैं, जहां तकलीफ हो वहां तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें। और मेरे भाइयों पानी को कम इस्तेमाल करें। ये कुछ बातें होती हैं कि हम तमाम की जिम्मेदारी जो हमारी पार्किंग की जमातें हैं, इस्तिकबाल की जमातें हैं, इसी तरीके पर हमारी पानी की सबिल लगाने वाली जमातें हैं, इस्तिकबाल की जमातें हैं, और हमारी चौकीदार की जमात। देखो चौकीदारी क्यों करनी है, चौकीदारी क्यों करनी है? जिसे मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं, एक बार हमारे पास जहां पर इज्तिमा था वहां के पुलिस के लोग आए और कहा हजरत इतना बड़ा मजमा है, हमारी जरूरत नहीं है। फरमाया देखो हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता, आपको आना हो तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई इनकार नहीं है। लेकिन हमारा मजमा तो वो आने वाले इतने मुतासिर होते हैं कि भाई लाखों के मजमा इज्तिमा में होता, बाद बाद जगहों पर कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये चौकीदारी की जो जमात है उनको चौकीदारी सवाब की नीयत से करनी है।
اور رات کو بتیاں لگا لگا کے دیکھے نہیں ہونا لوگوں کی آنکھیں خراب ہوگی، لوگوں کی نیند بگڑے گی، بلکہ چوکیداری کرنے والی جماعت چوکن نہ رہے، چوکن نہ کہ کہیں ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جاوے کہ کسی کا موبائل کسی نے اٹھا لیا یا کسی کے پیسے اٹھا لیے تو چور چور نہ کہے، بلکہ اس کو پکڑ کے کسی کے حوالے نہ کرے، بلکہ اس کو بٹھا کر محبت کے ساتھ سمجھاوے بھائی یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ولی اللہ سے فرمایا کرتے تھے ایمان بنے گا تو چوری چھوٹ جائے گی، اور یہ سارا شامیانہ اس لیے بادا ہے کہ ان کے سامنے ایمان کی باتیں کرائی جاتی ہیں۔ اس لیے آنے والا مجمع اپنے خود کے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرے۔ ایک آخری بات میں کہہ رہا ہوں، حضرت علیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میری بنگلے والی مسجد میں جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان کی جان، ان کی مال، ان کا مال، ان کا وقت، ان کی صلاحیت میرے گردن پر ہے۔ چار باتیں فرماتے تھے، ان کا جان، ان کا مال، ان کا وقت، ان کی صلاحیت میرے گردنوں پر ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آنے والا مجمع جو اجتماع میں ہمارا 12-13 ہزار کا مجمع آئے گا، ایک خطے وار جماعت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا جان صحیح لگے، ان کی جان کو وصول کرے، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کرے، ان کے وقت کو وصول کرے، ان کے مال کو وصول کرے، اور ان کے جذبات، ان کی صلاحیت اللہ کے دین کی محنت کے پیچھے، اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو جاوے ان کے پیچھے محنت کرے۔ آنے والے مجمع کو وصول کرنا، ان کا ایک ایک منٹ ہم وصول کرے، 2 دن اپنے آپ کو تھکاوے۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ ہم مجمع پر تھکے، انفرادی طور پر ان کے ذہن کو بنا کر ان کا جان قیمتی بنے، ان کا مال قیمتی بنے، اور ان کا وقت قیمتی بنے، اور ان کی صلاحیتیں دنیا سے ہٹ کر، دنیا کے ٹھیکروں سے ہٹ کر اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ان کی صلاحیت لگے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صلاحیتوں کو لگوایا تھا۔ یہ ہمارے مجمع کی فکر ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے ماشاءاللہ، تو جمعہ کے دن کے اندر بھی 1 بجے ہماری جمعہ کی اذان ہوگی اور 1:30 بجے ہمارا خطبہ شروع ہوگا۔ آج کا دن پھر ظہر کے بعد بھی ہماری مجلس ہوگی، ہمارے اکابر آ جائیں گے۔ یہ پورا جو مجمع ہے نا، مجمع جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس معتکف کی جگہ میں رکھنے کی کوشش کرے۔ ضرورت سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد فوراً اندر آ جاوے اور اپنے مجمع کو جوڑ کے رکھے۔ ایک بات میری رہ گئی، اور جب ہمارے یہاں جب تعلیم ہوگی، تعلیم کے وقت میں ایک طرف خواص کا مجمع ہوگا۔ خطے وار جماعت کی ذمہ داری ہے کہ جو مجلس ہمارے سامنے طے ہوئی ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ بھئی کل سنیچر کو 11 بجے علماء کی مجلس ہے اور 10 بجے خواص کی مجلس ہے۔ ایسے وقت میں یہاں تعلیم کے حلقے لگیں گے۔ تعلیم کرنے والا ساتھی ہمارا طے ہو چکا ہوگا۔ تعلیم کرنے والا ساتھی پہلے فضائل قرآن کے پڑھنے کے بعد ساتھیوں کو ترغیب دے کر پھر قرآن کریم کے حلقے لگاوے، قرآن کریم کے حلقے لگنے کو ان کا قرآن صحیح کراوے۔ ایک آدمی کبھی جماعت میں نہیں گیا، کبھی اللہ کے راستے میں نہیں گیا، اجتماع کے موقع پر آیا اور اس نے اپنا قرآن، اپنی صورتیں سنائی، دیکھا میرا قرآن صحیح نہیں ہے، اگر تم نے اس کی سورہ فاتحہ ٹھیک کرا دی کتنا راضی ہوگا۔ اور وہ کہے گا یار صرف 2 دن میں میری سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہوئی، مجھے اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں جانا چاہیے۔ اور قرآن کے حلقے لگانے کے بعد تعلیم ہماری کتابوں کے اندر ہوئے، اور تعلیم کے بعد پورا مجمع ہمارا جڑا ہوا ہو۔ لیکن اگر اتنا بڑا مجمع ہو گیا کہ ہماری آواز اگر وہاں نہیں پہنچتی تو مشورے سے خطے والے 2 تعلیم کے حلقے کر لیں۔ اس کے بعد ہمارا 6 صفات کا مذاکرہ ہو، اور 6 صفات کے مذاکرے کے بعد ہماری تشکیل ہونی چاہیے۔ تعلیم کرنے والا ساتھی ذمہ دار تعلیم کے وقت میں مجمع ادھر ادھر چلا جاتا ہے، ایک خطے وار جماعت کے ساتھی اپنے خطے میں ذہن بنا دے اتنے بجے تعلیم ہوگی ہماری، ہمارا پورا مجمع اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خطے میں آ جاوے اور وقت پر ہمارا تعلیم کا وقت شروع ہو جاوے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وقت کو برباد کرنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ اجتماع کے موقع پر حضرت جی کا اجتماع تھا بنگال میں، اور ایک اجتماع کے میدان میں ایک کالی چیز ظاہر ہوئی آسمان و زمین کے درمیان، تمام مجمع تتر بتر ہو گیا۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری کی بات چالو ہے، مجمع تتر بتر ہو گیا۔ حضرت کے آنکھوں میں آنسو، حضرت کیا ہو رہا ہے کہ مجمع دھیان سے بیان سن رہا تھا اور قربانی زندہ ہو رہی تھی، نیا نیا مجمع اللہ کی محبت اپنے دلوں میں لے رہا تھا۔ شیطان کو بہت غصہ آیا اور شیطان اپنی شکل کو ظاہر کر کے مجمع کو تتر بتر کر دیا۔ شیطان ہمارے وقت کو برباد کرنے کی فکر میں ہے۔ آنے والا مجمع تعلیم کے حلقے میں ٹوٹ جائے، 6 صفات کے مذاکرے ہونے کو ان کی تشکیلیں کرے۔ ایسے وقت میں ایک خطے وار جماعت کے ساتھی دیکھیں، اگر کوئی علماء کرام آئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں علماء کی مجلس کا وقت ہے کہ مولانا صاحب آپ کی مجلس یہ عبادت خانے کے اندر جو داہنی سائڈ ہے وہاں علماء کی مجلس 11 سے 12 کے بیچ میں، آپ تخت سے اعلان نہیں ہوگا علماء کی مجلس کہاں ہوگی کیا ہوگی، اس لیے خطے وار جماعت کو ساری مجلسوں کا پتہ ہو کہ آپ کی مجلس علماء کرام کی 11 بجے عبادت خانے میں ہے۔
خواص کے مجمع کی مجلس 10 بجے ہے. دیکھا بھی ہمارے خطے میں کوئی خاص قسم کا آدمی ہے, چودھری قسم کا آدمی ہے, کوئی ایسا لیڈر نوجوان ہے, ان کو وہاں سے کھڑا کر کے ان کو وہاں جا کر چھوڑ کر آوے. ایسے وقت میں کہ ظہر کی نماز پر ہماری مجلس مقام اعمال کی ہوگی. مقام اعمال کی مجلس میں ہمارے تمام کے تمام ساتھی اپنی اپنی مسجدوں کے اعتبار سے بیٹھے حلقے میں جب ان کو پرچے دیے جائیں گے, اور پرچے میں اس وقت اپنی ترتیب بنے گی. ہر مہینے کی 3 دن کون لگائے گا, 4 مہینے کون لگائے گا, 5 کام کی پابندی کون کرے گا, 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کون لگائے گا. یہ پرچہ آپ کو تیار کر کے ایک آپ کے پاس رکھنا ہے, ایک تخت پر پہنچانا ہے. اور آپ کو عصر کی نماز کے بعد کل اسٹوڈنٹ کی مجلس ہے, آپ نے عصر کے بعد دیکھا اپنے آنے والے خطے میں اسٹوڈنٹ کو سمجھا دے کہ عبادت خانے میں آپ کی عصر کے بعد اسٹوڈنٹ کی مجلس ہوگی, ان بچوں کو لے کر وہاں پہنچاوے. بات میرے بھائی لمبی ہو جائے گی کیونکہ جمعہ کا مبارک دن ہے, بہت ساری باتیں بھی بتانے کی باقی ہے ذمہ داری کے حساب سے. یہ تو لمبی چیزیں ہیں. اگر یہ مجمع اگر انہی باتوں پر اگر عمل کر لے گا انشاءاللہ تو پروردگار عالم ہماری تربیت بھی کرے گا. اس سے میرے بھائیوں ذمہ داری کے پورا کرنے پر جنت کی بشارت ہے, جنت کے وعدے ہیں. ہم تمام کی گزارش ہے کہ اس آنے والے مجمع کو وصول کرنے کی فکر کریں. پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے بعد مجلس بھی ہوگی, یہ پتہ نہیں کہاں ہے, بتا دیں گے. وہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. بھائی دیکھو 1 بجے اذان ہوگی جمعہ کی, اس لیے ہمارے اکابر پہنچ جائیں گے, اس لیے ہم مجمع کو جوڑنا نہ پڑے. اذان کے پہلے ہمارا مجمع صفوں کے اندر آ جائے ماشاءاللہ. اذان کے پہلے جمعہ کا مبارک دن بھی ہے, اور اس کے بعد 1:30 بجے ہمارا اذان اور تکبیر کے خطبے کے درمیان وقت ہے. سورہ کہف کی تلاوت کر دے, معمولات پورے کرے, ذکر و اذکار میں مشغول رہے, اور پورا دن بھی اپنے اپنے خطوں میں ہم عبادات میں, تلاوت میں, معمولات میں مشغول رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر جمعہ کی نماز کے بعد فوراً مجلس ہوگی. ابھی 12 بجے کھانا کتنے بجے؟ 12 بجے بھی کھانے کا نظام بنے گا. ساتھی فوراً 12 بجے کھانے سے فارغ ہو جاوے. فارغ ہوتے ہی عبادت خانے کے اندر آ کے ساتھی بیٹھ جاوے. 11:15 کو 2 ساتھی بزرگوں کے خیمے میں چلے جاوے. 11:15 بجے 2 قسم کے ذمہ دار ساتھی, 11:15 بجے 2 قسم کے ذمہ دار ساتھی یہ بزرگوں کے خیمے میں چلے جاتے ہیں. 2 ساتھی ہر حلقے کے. اور عصر کی نماز کے بعد ہمارا مشورہ ہوگا, ہر حلقے کے 5 ساتھی جو طے کیے ہیں نا, وہ ساتھی بھی عصر کی نماز کے بعد وہاں پہنچے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. یہ مشورہ ابھی ہو جائے گا پورا, 2 ساتھی چلے جائے گا. اچھا بھائی 2 ساتھی ابھی پہنچ جاوے بزرگوں کے کمرے میں, ہر حلقے کے 2 ساتھی پہنچ جاوے, ذمہ دار قسم کے ساتھی. پھر سے اعلان کر دو 2 ساتھی.